رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام ہم مکتب ساتھیوں اور قبلہ استاد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک میں سے سورۃ تکویر کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ نبی غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا کر دیا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب رب کی عطا ہے، اور بہت سی احادیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المال کی حفاظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا۔ ایک رات ایک انجان ایک آدمی آیا، وہ بیت المال میں سے کچھ سامان کچھ اناج چوری کرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، مجھے جانے دو، دوبارہ میں نہیں آؤں گا، آج جانے دو مجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے کہا چلو جاؤ۔ لیکن صبح کے وقت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صبح کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو فرمایا اے ابو ہریرہ، وہ رات کے چور کا تم نے کیا کیا؟ جو رات بیت المال میں سے چوری کر رہا تھا چور، اس کا کیا کیا تو نے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے مجھے کہا میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، مجھے جانے دو، میں کل نہیں آؤں گا۔ تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کے دوبارہ آنے کی خبر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو دی اور فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ اور صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا، اور دوسری رات میں اس کے انتظار میں تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ تو حضور صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا یہ دوبارہ آئے گا، اور وہ دوبارہ بھی آیا۔ ایسے دوسری رات آیا اور تیسری رات بھی وہی آیا، لیکن اس نے تیسری رات کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ آج مجھے جانے دو، میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ، کچھ جملے، کچھ ایسی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو نفع دے گی، جو فائدہ دے گی، بہت فائدہ دے گی۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا چلو بتا، تو کیا کہنا چاہتا ہے بتا۔ اس نے کہا آیات الکرسی جو ہے یہ اول سے آخر تک رات کو بستر سے جانے سے پہلے پڑھ لیا کرو، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، پوری رات تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو گے اور شیطان بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ تو وہ چلا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال صبح کے وقت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے یہ بات جو بتائی تمہیں یہ تو صحیح ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا جو 3 راتیں تم سے مخاطب ہوتا رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو 3 راتیں تم سے مخاطب ہوتا رہا۔ تو اس حدیث سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، وسیع علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ در حقیقت اصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہی ایسی دی ہیں جو پوشیدہ چیز آپ سے چھپ نہیں سکتی۔ وما علیہ الا البلاغ۔